کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا پورا باغ صرف ایک درخت کے بدلے بیچ دیا، اور وہ درخت بھی انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھا؟ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک یتیم نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا ایک کھجور کا درخت میری جائیداد میں جھکا آتا ہے۔ میں دیوار بنانا چاہتا ہوں مگر وہ درخت رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ درخت پڑوسی کا ہے۔ یتیم بچہ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی سے فرمایا، کیا تم اس یتیم کو یہ درخت دے دو گے؟ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت میں ایک کھجور کا درخت دے گا۔ لیکن پڑوسی نے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ مجلس میں بیٹھے ایک صحابی حضرت ابو الدہداہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا۔ ان کے پاس مدینہ کا ایک خوبصورت باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت، ایک گھر اور میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ وہ آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر یتیم کو دے دوں تو کیا مجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو الدہداہ فوراً پڑوسی کے پیچھے گئے اور کہا، تم میرے اس پورے باغ کو جانتے ہو؟ 600 کھجور کے درخت، گھر اور کنواں، یہ سب تمہیں دے دیتا ہوں، تم مجھے وہ ایک کھجور کا درخت دے دو۔ پڑوسی حیران رہ گیا مگر سودا ہو گیا۔ ابو الدہداہ رضی اللہ عنہ نے وہ درخت یتیم بچے کو تحفہ کر دیا اور خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، ابو الدہداہ کے لیے جنت میں کتنے کھجور کے جھنڈ ہیں، کتنے کھجور کے درخت ہیں۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1، 2 یا 3 بار دہرائے۔ پھر ابو الدہداہ گھر آئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر پکارا، اے ام الدہداہ، بچوں سمیت باغ سے نکل آؤ، میں نے یہ باغ جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ ان کی بیوی ام الدہداہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کا ہاتھ پکڑا، باغ سے باہر نکل آئیں اور خوشی سے کہا، کیا ہی نفع بخش سودا ہے اے ابو الدہداہ، اللہ اکبر۔ اس واقعے میں حضرت ابو الدہداہ رضی اللہ عنہ نے دنیا کے ایک بڑے باغ کا سودا جنت کے ایک درخت کے بدلے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں کثرت سے درختوں کی بشارت دی۔ حوالہ جات: یہ واقعہ مسند احمد، تفسیر ابن کثیر، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، حدیث نمبر 3403 اور دیگر کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ راویوں میں حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔ بعض روایات میں یہ آیت قرض حسنہ سورۃ الحدید کے نزول سے بھی منسلک ہے۔ سبحان اللہ! صحابہ کرام کی آخرت کی محبت دیکھیں۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز بھی جنت کی ایک چھوٹی سی چیز کے سامنے حقیر ہو جاتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ایمان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔